بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فرسٹ ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہندوستان کا چندریان 3 مشن جو ہے وہ اس کی سافٹ لینڈنگ ہو گئی ہے چاند کے اوپر۔ تو یہ دنیا کا پہلا ایسا مشن ہے جو اس کے ساؤتھ پول کے اوپر اس وقت لینڈ کر چکا ہے، اور انڈیا میں اس وقت بہت جشن کا ماحول ہے کہ ان کو اس چیز کے اندر کامیابی ملی ہے۔ چندریان 3 ان کا جو مشن تھا وہ سافٹ لینڈنگ سے پہلے ان کا جو ہے وہ کریش کر گیا تھا اور اس سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن ابھی کچھ دن پہلے اس کا جو اوپر والا حصہ تھا جو چاند کے گرد سرکل کرتا ہے، جس سے ڈس اٹیچ ہو کے اس کا جو لینڈر ہے وہ نیچے گیا تھا، وہ والا حصہ ان کا صحیح سلامت تھا، اور اس کے ساتھ ان کا کچھ دن پہلے رابطہ دوبارہ سے بحال ہوا ہے۔ تو انڈیا اس وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ترقیوں کے منازل جو ہے وہ طے کرنے کے اوپر ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ چندریان 3 یا جو انڈیا کا اسپیس پروگرام ہے، اس کو کامیاب کروانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ انڈیا اس وقت تقریباً $600 بلین اس کے ریزرو پڑے ہیں، اس کے پیچھے کس کا حال ہے، کس کا ہاتھ ہے، سوری۔ تو انڈیا کی یہ جو کامیابیاں آ رہی ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی ریزن بتاتا ہوں۔ 60s کی دہائی میں امریکہ جو تھا وہ رشیا کو کاؤنٹر کرنا چاہتا تھا، تو کیونکہ رشیا افغانستان کے اندر اس وقت انٹر کر رہا تھا اور انہوں نے وہاں پہ اس کو فتح کرنے کے چکر میں تھے، تو امریکہ نے اس وقت پاکستان کی بھرپور حمایت کی ہر سطح کے اوپر۔ اس وقت پہلی دفعہ انڈیا سے بھی پہلے پاکستان نے اپنا اسپارکو پروگرام، اسپیس جو پروگرام ہے انہوں نے شروع کیا، اور پہلا سیٹلائٹ انہوں نے جو ہے وہ اپنا خلا میں بھیجا۔ اس کے بعد اب پاکستان کی PIA، پاکستان کا تقریباً ہر ادارہ وہ انڈیا سے کہیں آگے تھا۔ پاکستان کی جو معیشت تھی وہ انڈیا سے بہت زیادہ بہتر تھی، پاکستان کے جو ریزرو تھے، پاکستان کی ہر ایک چیز کمال تھی، کیونکہ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی رشیا کے خلاف، تو امریکہ نے ہر صورت پاکستان کو سپورٹ کیا، ہر فیلڈ کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر۔ انہوں نے اسپیس پروگرام میں بھی مدد کی، انہوں نے پوری دنیا میں جس طرح ہے وہ پاکستان کے ایک پوری انہوں نے کھلی جگہ دے دی کہ آپ نے پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ جتنے بھی ان کے الائی کنٹری تھے اس وقت بہت تقریباً تمام ہی کنٹریز جو یورپ کے تھے وہ سارے اگینسٹ ڈالر تھے، انہوں نے اپنی معیشت کو ڈالر کے اگینسٹ جو ہے نا وہ پلج کیا ہوا تھا، جیسے پاکستان نے پلج کیا ہوا ہے۔ گولڈ کے اوپر نہیں تھا، ابھی تو بہت سارے ممالک جو گولڈ کے اوپر شفٹ ہو گئے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے ممالک ہیں جن کی جو کرنسی ہے وہ گولڈ کی بجائے ڈالر کے اگینسٹ جو ہے نا وہ پلجڈ ہے۔ تو ان کی جو بھی کرنسی ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، کل ڈالر تھی 280 کا تھا، آج 300 کا ہو گیا، تو یہ سارا صورتحال ہے۔ تو اس 60s کی دہائی میں 70s کی دہائی میں پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا اور پاکستان ٹاپ پہ تھا۔ اب ریزن کیا ہے کہ ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کوئی 10 سالوں سے انڈیا بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، ایشیا کے اندر بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، اس کے بینک ریزرو وہ ہر چیز کمال اس کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت چائنا کو ایشیا کے اندر کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ چائنا کا بہت زیادہ قریبی ساتھی ہے، لیکن انڈیا چائنا کے مخالف ہے۔ تو بیسیکلی جو امریکہ ہے وہ اس کو انڈیا کو ہر فیلڈ کے اندر سپورٹ کر رہا ہے۔ اس نے پوری دنیا کے جو اس کے الائز ہیں اس کے لیے، انڈیا کے لیے اس نے کھلا میدان چھوڑ دیا کہ آپ نے ہر طرح سے جو ہے نا انڈیا کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کی معیشت دیکھیں، پہلے تو یہ معیشت ان کی اتنی زیادہ بہتر نہیں تھی، یہ پیشاب پینے والی قوم یہ کہاں چاند تک پہنچ سکتی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ پہلے تو ان کے اندر اتنی زیادہ وہ نہیں تھی طاقت۔ تو بیسیکلی یہ ساری کی ساری سپورٹ جو ہے انڈیا کو، وہ ساری امریکہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ انڈیا جو ہے وہ مریخ پہ پہنچ گیا ہے، انڈیا چاند کے اوپر سافٹ لینڈنگ کر چکا ہے، تو یہ اتنا زیادہ ہمیں پاسبل نہیں ہے۔ انڈیا کے 600 بلین کے جو ذخائر ہو گئے ہیں وہ ایویں نہیں ہوئے، اس کے علاوہ جو
ایپل کمپنی نے اپنی پروڈکشن انڈیا کے اندر سٹارٹ کی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے امریکہ کا کہنے کے اوپر کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ ادھر شفٹ ہو رہی ہیں۔ اب ان کے بلینئر جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ دنیا کا اتنا نام ہے، وہ جتنے بھی ان کے بلینئر آ رہے ہیں دنیا کے اندر، تو وہ سارے ایم ہی نہیں آ رہے، ان کو بیسیکلی انٹرنیشنل سطح کے اوپر سپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ انڈیا کو جو ہے نا وہ سپورٹ کیا جا سکے اگینسٹ چائنا۔ تو یہ ساری کی ساری معاملات ہیں۔ ادروائز یہ صبح شام جو پیشاب پینے والے لوگ ہیں گائے کا، یہ جن کے گھروں کے اندر باتھ روم تک نہیں ہے، جو کھیتوں میں جا کے آج بھی جو ہے نا وہ اپنا استنجا کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ ہو سکتے ہیں آگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، 60-70s کے بعد پاکستان کو انڈیا نے، کیونکہ ان کی ضرورت ختم ہو گئی تھی، اسپیشلی 80s کے بعد جب رشیا جو ہے وہ جنگ ہار چکا تھا اور وہ واپس چلا گیا، اور اس کے بعد سوویت یونین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو اس کے بعد پاکستان کی ضرورت جو تھی وہ امریکہ کی نظر میں ختم ہو چکی تھی۔ تو انڈیا، امریکہ، اسرائیل، انہوں نے پاکستان کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا، ڈی اسٹیبلائز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پاکستان کو اب ضرورت رہی نہیں تھی۔ تو انہوں نے ایسے ایسے گندے انڈے ہماری حکومتوں میں بٹھائے، اور اپنے جو ان کے سپورٹیو تھے ان کے ہاتھوں انہوں نے پاکستان کو اتنا زیادہ ڈسٹیبلائز کیا کہ آج ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم $1 ارب کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم IMF اور دوسرے ملکوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ ایشیا کے اندر سب سے بہترین جو ایئر لائن تھی وہ پاکستان کی تھی، اور یونائٹڈ عرب امارات اور چائنا جیسے جو لوگوں کو، جو ان کی کنٹریز کی جو ایئر لائنز کو سپورٹ پاکستان نے کیا، اور کوریا جیسے جو ہے ممالک وہ رشک کرتے تھے کہ کیا پاکستان کیا چیز ہے، اور جرمنی جیسے جو ممالک ہیں وہ پاکستان سے قرض لیتے تھے۔ تو 90s کے بعد جو ہے پاکستان کو اس حد تک ڈسٹیبلائز کیا گیا، اور انڈیا کو اس حد تک اٹھایا جانے لگا کہ آج انڈیا دیکھیں کہاں پہنچ چکا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ تو بیسیکلی یہ سارا معاملہ تھا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ چندریان 3 کامیاب ہوا ہے تو اس کے پیچھے جناب انڈین نے ان کا اپنا کوئی مہارت ہے، تو یہ چیز بالکل نہیں ہے۔ یہ پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے اپنا JF-17 جو پروگرام ہے تھنڈر کا شروع کیا، تو ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے اس کو کمپلیٹ کیا، اور بہت سارے پروجیکٹ ہوتے ہیں۔ جیسے اب انڈیا نے اپنا وہ مرسڈیز الیکٹرک کار ہے اس کو انہوں نے لانچ کیا، تو وہ انہوں نے خود نہیں بنایا اسے، جو باہر کی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کو کیا۔ اسی طرح جو چندریان 3 ہے وہ بیسیکلی اب اس میں ہڈن کافی جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سارے ان کی انوالومنٹ ہے اس میں۔ یہ خالی انڈیا کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ چاند کے اوپر پہنچ سکے، ان کو بیسیکلی جلدی لگی ہوئی تھی کہ ہم نے جناب پہنچنا ہے، باقی پتہ نہیں وہ تحقیق کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ باقی بات کی بات ہے، بس ان کو پہنچنے کی تھی، وہ انہوں نے پہنچا دیا، اور انہوں نے انڈیا کو فرسٹ اسٹیج پہ لے کے جانا تھا، وہ لے کے چلے گئے ہیں۔ لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے نا مزید وہ امریکہ انڈیا کو کہاں پہ لے کے جاتا ہے، اس کے لیے کیا کیا راہیں جو ہے وہ ہموار کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔